الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا نوء ولا صفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي البر الكريم، ونحن على ذلك لمن المؤمنين والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام نے انسانیت کو یقین دیا. جس طرح اسلام نے انسان کو شکوک اور شبہات کے کینسر سے نجات دی، اسی طرح اسلام نے انسانیت کو وہمی پنے سے نکالا. توہم پرستی کی اسلام میں کوئی جگہ باقی نہیں چھوڑی گئی، کیونکہ توہم پرستی انسانوں سے بہت سارے فضول، عبث، بیکار، یہاں تک کہ نقصان دہ اور غلط قسم کے کام کرواتی ہے. آپ نے بہت سے افسانے اور کہانیاں اور حکایتیں پڑھی اور سنی ہوں گی. مثال کے طور پر کسی علاقے میں تمام چھوٹے بڑے، مرد عورت، ساری قوم، سارا قبیلہ اور سارا علاقہ وہ یہ کہتے تھے کہ سال میں ایک مرتبہ ان شرطوں کے ساتھ ایک شخص کو چنا جائے اور اسے دریا میں دھکا دے دیا جائے، تو پھر جب وہ دریا میں ڈوب جائے تو پھر پورا سال دریا کا پانی برابر چلے گا. اگر ایسا نہ کیا تو پانی کم ہونے کا خطرہ ہے. اسی طریقے پہ دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں لوگوں نے مختلف وہم بنا رکھے. بعض علاقوں میں یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ویرانے، کسی جنگل، کسی صحرا میں سے گزر رہے ہیں تو اس صحرا اور اس غیر آباد جگہ پہ کوئی نہ کوئی بھوت، کوئی نہ کوئی دیو، کوئی نہ کوئی جن وہ وہاں کا سمجھو کہ ہول سول ہوگا، وہاں کا کرتا دھرتا، سب اختیار طاقت وہاں پر اسی کو حاصل ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اس جگہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں کا جو بڑا دیو ہے، یہاں کا جو بڑا جن ہے، یہاں کا جو بڑا بھوت ہے، ہم اس کے مہمان ہیں، ہم اس کی پناہ میں ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. اس بات کی باقاعدہ وہاں وہ لوگ اذان دیتے تھے، اس بات کا گویا اعلان کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے اس علاقے کا جو دیو ہے، اس جنگل کا جو بھوت ہے، وہ خوش ہو جائے گا، وہ ہمیں اپنا پجاری مان لے گا اور وہ ہماری حفاظت کرے گا، چھوٹے جن بھوت سے یا جانور اور درندے سے ہماری حفاظت کرے گا. تو دیکھیں، وہم پرستی نے ان کو شرک پر آمادہ کر دیا. اور پہلی والی مثال کے اندر وہم پرستی نے ساری قوم کو بے گناہ کے قتل پر آمادہ کر دیا. کئی طرح کی وہم پرستیاں مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں وہ رائج ہوتی ہیں، اور دیکھا دیکھی، بھیڑ چال اس پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے تو اپنی دادی کو دیکھا وہ ایسے کرتی تھی، پھپھو کو دیکھا وہ ایسے کرتی تھی، نانی کو دیکھا وہ ایسے کرتی تھی، تو بس یہ تو ہمارے ہاں تو پرانا رواج ہے اور اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو گھر میں برکت نہیں ہوگی، گھر میں نحوست ہو جائے گی.
بعض علاقوں میں یہ بدعت اور یہ توہم پرستی موجود رہتی ہے کہ جناب وہاں اگر کسی اللہ والے کی قبر ہے اور آپ کو اس علاقے سے گزرنا یا اس علاقے میں جانا ہے اور پھر آپ نے اس اللہ والے کو رک کر سلام نہیں کیا تو بس پھر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کو ڈاکو لوٹ لیں گے، آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ کا فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا۔ اس طرح کے توہمات پتھر کے زمانے میں جب نبیوں سے لوگوں کو سامنا نہیں ہوا تھا تو گمراہی اور غفلت کے دور میں اس طرح کے توہمات لوگوں کے دماغوں میں ہوتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام نے، اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے آ کر انہی شکوک شبہات کو، توہم پرستی کو جڑ سے اکھاڑا، انسان کو یقین کی طاقت سے مالا مال کیا اور انسان کے دل میں سے خوف، ڈر اور بزدلی کو نکالا اور کہا کہ ایک رب جو اللہ، جو تمام طاقتوں سے بڑی طاقت ہے، جو اکیلا پوجے جانے، عبادت کیے جانے کے لائق ہے، جو واجب الوجود ہے اور جس کے اندر تمام تر خوبیاں اکٹھی ہیں اور جس میں کوئی کمی، خرابی، کمزوری، عیب ہو ہی نہیں سکتا، اسی ذات کی عبادت کرو، اسی کی حفاظت میں آؤ اور اس کے مقابلے میں پھر کسی کا ڈر، کسی کا خوف، کسی کے بارے میں کوئی کھٹکا، وہم، توہم تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ جس قوم میں حضور انور نبی مکرم خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کیا گیا، آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی، وہ قوم جہالت، بت پرستی کی طرح توہم پرستی کے اندر بھی بہت آگے تھی، یعنی اپنے وہم کی بنیاد پر قتل کر دیا کرتے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سفر پہ جا رہا ہے 4-6 دن کے لیے یا زیادہ دنوں کے لیے، تو وہ اپنے گھر کے آس پاس قریب، گھر کے سامنے کسی پودے کو دیکھتا اور اس پودے کے اوپر وہ خاص طریقے سے گٹھان باندھ دیتا، دھاگے کی، خاص طریقے سے دھاگے کی گٹھان باندھ دیتا۔ اب 2 مہینے 4 مہینے بعد جب واپس آیا، جدھر بھی گیا تھا 15 دن بعد واپس آیا، تو وہ آ کر اس دھاگے کو دیکھتا تھا، اگر وہ دھاگا، وہ گٹھان بالکل ویسا ہی ہے جیسا وہ کر کے گیا تھا، تو وہ کہتا کہ سب ٹھیک رہا، ہر چیز سیف رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اور اگر وہ گٹھان کھل گئی ہے، جو کہ یقیناً تیز ہواؤں سے بھی کھل سکتی ہے، کوئی پرندہ بھی چونچ مار کے کھول سکتا ہے، لیکن نہیں، اگر وہ گٹھان کھل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کے اندر کوئی فراڈ ہوا ہے، کوئی خرابی ہوئی ہے، کوئی چیٹنگ ہوئی ہے، اور وہ جائے گا اور سیدھا جا کر اپنی بیوی کو اور یا تو پڑوسی کو یا غلام کو، کسی کو ساتھ قتل کر دے گا اور کہے گا کہ گٹھان کھلی ہوئی تھی۔ اب بتاؤ، ایک توہم پرستی کی بنیاد پر ایک قیمتی انسانی جانوں کو ضائع کر دیا کرتے تھے۔ تو توہم پرستی کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے، یہ جن معاشروں میں آتی ہے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ توہم پرستی جن معاشروں میں آتی ہے وہاں نفسیاتی، اخلاقی، مالی اور اعتقادی ہر طرح کا فساد آ جائے گا۔ یہ توہم پرستی بعض خاندانوں میں ہمارے مرد حضرات اس کو اہمیت نہیں دیتے، عورتیں لگی ہوئی، ان کو لگے رہنے دو، ابھی فلاں دن آ گیا، چلو جی ابھی یہ کرنا ہے، فلاں دن آ گیا ابھی آٹے کی گولیاں بنانی ہے، فلاں دن آ گیا ابھی چلو جی عورتوں کو جمع کرو اور پتہ نہیں کیا، کوئی جو بھی طریقہ ہے وہ کرنا ہے، اور اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے۔ تو مرد کہتے ہیں ان کو لگی رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ توہم پرستی کوئی چھوٹا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر موقع پر
اس کا انکار فرمایا ہے، قرآن کریم نے اس کا انکار فرمایا ہے۔ نہ کوئی جگہ منحوس ہوتی ہے سوا اس جگہ کے کہ جہاں گناہ ہوتے ہوں، نہ کوئی ٹائم منحوس ہوتا ہے سوا اس ٹائم کے کہ جس ٹائم کے آنے پر لوگ گناہوں میں لگ جاتے ہوں، نہ ہی کوئی جانور منحوس ہوتا ہے، نہ سورج اور چاند سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی فینومینا، کوئی منظر وہ منحوس ہوتا ہے، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی کائنات میں۔ اس توہم پرستی نے قوموں سے کیا کیا حرکتیں کروائی ہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یونان میں کچھ عرصے کے بعد، یونان وہ قوم ہے جن کا فلسفہ دنیا میں سب سے زیادہ سائنٹیفک مانا جاتا تھا۔ یہ ارسطو اور افلاطون اور یہ جتنے بڑے بڑے فلاسفرز تھے یہ یونان کے تھے۔ یہ دنیا کی سب سے سمجھدار، مفکر، دانشور قوم سمجھی جاتی تھی۔ وہاں کچھ عرصے کے بعد کسی عورت کو شیطان قرار دے کر تشدد کر کے مار دیا جاتا تھا۔ عورتوں کی جان اور اس طریقے پہ جانا یہ وہاں پر ایک معمولی بات تھی۔ کچھ انہوں نے اپنے حساب سے سوچ رکھا تھا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو یہ کرے یوں کرے تو وہ شیطان، اس کے اندر شیطان ہے، اس کو مار دو، تو وہ عورتوں کو مار دیتے تھے۔ مشرکین مکہ کے ہاں توہم پرستی کی بہت ساری مثالیں تھیں۔ ایک مثال یہ تھی کہ جب کسی کے باغ یا کھیت میں سے پیداوار نکلتی، اس پیداوار کی وہ اپنے خداؤں کے لیے ڈھیریاں بناتا۔ یہ فلاں دیوتا کے نام کی ڈھیری، یہ فلاں دیوتا کے نام کی۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے کھیت میں سے باجرہ یا جو کی پیداوار اتری، اب وہ ڈھیریاں بناتا تھا، سارے دیوتاؤں کے نام کی ڈھیریاں بناتا۔ اب اس نے وہ جو جتنا بھی الگ کیا تھا کہ اتنا میں نے خداؤں کو دینا ہے، اس میں سے وہ ڈھیریاں بناتے تھے۔ اب اگر وہ ڈھیریاں ایسی بن گئی کہ اب اس کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا، یہ کم پڑ رہا ہے، یہ تو کم پڑ رہا ہے، اب کیا کریں؟ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی خیر ہے، اللہ کو رہنے دو، جو باقی دیوتا اور بت ہیں نا ان کا پورا کرو، پہلے ان کی ڈھیریاں بناؤ، اللہ کو رہنے دو، باقی دیوتا کی ڈھیری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کون ہے؟ غفور الرحیم ہے، اور وہ ہے غفور الرحیم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو برا منایا اور فرمایا کہ تم اپنے بتوں سے تو یہ وہم کرتے ہو، اپنے بتوں سے تو تم یہ ڈرتے ہو کہ اگر ان کے حصے کا ہم نے اناج نہ دیا تو وہ بت ہمیں تباہ کر دیں گے، ہمارا کھیت، ہمارا باغ اجڑ جائے گا، ہمارے گھر میں نحوست آ جائے گی۔ ان بتوں کی طاقت، ان بتوں کے غصے سے تم ڈرتے ہو، اور اللہ کو تم نے ایسا شمار کر لیا ہے کہ گویا وہ تمہارا کچھ بگاڑ ہی نہ سکتا ہو۔ تو توہم پرستی اللہ کی شان میں ناقدری بھی کروا دیتی ہے، توہم پرستی لوگوں کا خون کروا دیتی ہے، توہم پرستی شرک کرواتی ہے، توہم پرستی رشتوں ناتوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں واضح طور پر اس طرح کے توہمات کا دروازہ بند کیا گیا اور اس کو توحید کے خلاف قرار دیا گیا۔ اللہ پر یقین رکھنے والا بندہ وہ کسی کالی بلی یا کسی کوے یا کسی چوہے یا کسی بھی اور چیز سے ڈر جائے اور کہے کہ نہیں یار کچھ غلط ہو جائے گا، تو رب کدھر ہے پھر جس رب پر تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں توحید نہیں ہے، تمہارے دل میں توکل نہیں ہے، تمہارے دل میں ایمان کی کمی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں میں، خود اپنے دل میں نظر رکھنی ہوگی، نگرانی کرنی ہوگی اور ہر طرح کی توہم پرستی سے منع کرنا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں قرآن کریم کی ایک آیت سنائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدة ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ جو کہ کفر میں انسان کو جو پہلے سے کافر ہو اس کو کفر کے اندر ایکسٹریم لیول پہ پہنچا دیتا ہے، وہ کافروں میں بھی بڑا کافر ہو جاتا ہے وہ بندہ، ایسا بڑا گناہ۔ اس گناہ کا نام ہے نسی۔ اب یہ نسی کیا چیز تھی؟ یہ وہم کی وجہ سے تھا۔ نسی کا گناہ وہم سے، توہم پرستی سے جنم لیا اس نے۔ ان کو یہ وہم تھا کہ جی فلاں مہینے میں فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں مہینوں میں فلاں کام نہیں کرنے چاہیے۔ اب اگر اس کام کا کرنا انتظامی یا سیاسی اعتبار سے ان کو ضروری لگ رہا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام اگر ہم کل کرنا چاہتے ہیں تو کل تو وہ مہینہ آ جائے گا جس مہینے میں یہ کام کرنا ہمارے بڑوں کی نظر میں برا تھا۔ یہ بھاری مہینہ ہوتا ہے، یہ مہینہ بھاری ہوتا ہے، یہ تاریخ بھاری ہوتی ہے، اس میں یہ کام نہیں کرو، رشتہ نہیں کرو، کاروبار شروع نہیں کرو، شادی نہیں کرو، سفر پہ نہیں جاؤ۔ تو جب وہ ایسی تاریخ آ جاتی تو وہ کہتے اب کیا کریں، کرنا تو ہے، جو بھی حساب کتاب ان کا ہوتا تھا، بہت دور سے بندے آئے ہوئے، اب ان بندوں کو واپس تو نہیں بھیج سکتے، کام تو کرنا پڑے گا۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے، وہاں پر باقاعدہ ایک فیکلٹی قائم تھی، کعبے کے قریب ایک محلہ تھا، اس محلے میں ایک خاص قبیلے خاندان کے لوگ رہتے تھے، وہ نسی والے کہلاتے تھے۔ ان کے پاس جاؤ، ان کو جا کر ریکویسٹ کرو، درخواست دو کہ جی ہمارا فلاں یہ کام ہے اور تاریخ وہ آ رہی ہے جس میں منع ہے، تو آپ کچھ کریں۔ اور وہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس یہ اتھارٹی تھی، سارے قبیلوں نے ان کو دی ہوئی تھی توہم پرستی کی وجہ سے، کہ چلو اگر ایسا کوئی کیس سیریس جینون آ جاتا ہے تو تم لوگ کیلنڈر کو شفل کر دیا کرو، کیلنڈر کو ہلا دیا کرو سارا۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا کل ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن کل تاریخ وہ آ رہی ہے جس میں کرنا نہیں ہے، وہ بھاری مہینہ آ گیا جی۔ انہوں نے کہا جی سفر کا مہینہ آ گیا، ہو ابھی نکاح نہیں کرنا بچی کا، وہ خطرناک مہینہ ہے۔ تو اس نسی والوں کے پاس جا کر کہتے کہ بھئی تم مہربانی کرو، تو وہ لوگ اعلان کر دیتے کہ جناب کل جو تاریخ شروع ہونی تھی پہلی، مثال کے طور پر وہ سفر کی پہلی تاریخ شروع ہونی تھی، لیکن اس سال محرم کے بعد سفر کا مہینہ نہیں آئے گا، اس سال محرم کے فوراً بعد ربیع الاول آ جائے گا، اور کل ربیع الاول کی پہلی مان لو، اور سفر کی تاریخ ہم پھر بعد میں بتائیں گے کون سی ہے، یا اسی میں بتا دیتے کہ فلاں 2 مہینے کے بعد آ جائے گا سفر، یا کس طرح۔ تو سارے کیلنڈر کی ایسی کی تیسی وہ ہلا جلا کے گڑبڑ کر دی ساری، اور وہ لکھ کر لگا دیتے تھے خانہ کعبے کے پاس، تو کیلنڈر سارا چینج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ایسا کرنے والے؟ دن میں نے بنائے، راتیں میں نے بنائی، صبح میری بنائی ہوئی، شامیں میری بنائی ہوئی، اور تاریخیں بدلتی ہیں میری قدرت سے، دن، ہفتے، مہینے اور مہینوں کے بعد سال، یہ میرے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہیں۔ 12 مہینے میں نے بنائے، اور اس کی حضرت بابا آدم سے لے کر اب تک جو ترتیب مہینوں کی وہ یوں رہی۔ یہ کون ہوتے ہیں چھیڑ چھاڑ کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفر کے اندر اور بڑھ گئے، یہ پرلے درجے کے بڑے کافر بن گئے، یہ جہنم کے اندر پاتال میں گریں گے جا کر۔ کیوں؟ انہوں نے کفر میں اور زیادہ سرکشی اختیار کر لی۔ بنیاد کیا تھی؟ نسی کرتے کیوں تھے؟
वहम की वजह से, तवाहुम परस्ती की वजह से। यानी कुफर के अंदर भी मजीद बदसूरती, कुफर के अंदर भी मजीद कड़वाहट, कुफर के अंदर भी मजीद जरासीम पैदा करने वाला अगर कोई गुनाह है तो वो किस वजह से पैदा हुआ? वो गुनाह तवाहुम परस्ती की वजह से पैदा हुआ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी मजीद खराबियां आगे बता रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं युज़ल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़रू, ये तवाहुम परस्ती ऐसी बीमारी है कि जो काफिर पहले से गुमराह होता है वो इस तवाहुम परस्ती में पड़ के मजीद गुमराह हो जाता है और उल्टे सीधे कामों में लग जाता है। अल्लाह ताला इस गुनाह की जितनी भी बात कर रहे हैं, आपने गौर किया, काफिरों को लेकर बात कर रहे हैं। मुसलमान से तो तसव्वुर ही नहीं होना चाहिए, मुसलमान हो और तवाहुम परस्ती में पड़े। तो फरमाया युज़ल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़रू, इस गुनाह की वजह से मजीद गुमराही में कौन पड़ते हैं? काफिर लोग। युहिल्लूनहु आमा व युहर्रिमूनहु आमा, किसी साल उन्हीं दिनों में वो काम हलाल बना देते हैं, किसी साल उन दिनों में वो काम हराम बना देते हैं। वह इस साल नहीं, और जिस साल किसी ने उनको पेमेंट करके उनसे कैलेंडर चेंज करवा लिया तो उस साल वो काम हलाल हो गए, अब वो काम कर लो। लियुआतिउ इद्दत मा हर्रम अल्लाह। एक और गुनाह का इर्तिकाब होता है इसमें, वो क्या? कि अल्लाह की बनाई हुई गिनतियों को डिस्टर्ब करना, खराब करना। अल्लाह की बनाई हुई तारीखें, अल्लाह की बनाई हुई गिनतियां, अल्लाह के तय किए हुए हलाल और हराम काम, उसमें छेड़छाड़ हो रही है। फ़युहिल्लु मा हर्रम अल्लाह, अल्लाह ने कोई चीज़ हराम की हो उसको ये हलाल करेंगे, अल्लाह ने कोई चीज़ हलाल की हो उसको ये हराम करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं ज़ुय्यिना लहुम सूअ अमालिहिम, जो कोई मेरे नबी के तरीक़े को छोड़ेगा, अच्छे अमाल को छोड़ेगा, फजूलियात में लगेगा, बिदातों में लगेगा, उन लोगों की नज़र में ये तवाहुम परस्ती अच्छी चीज़ हो जाएगी, उनकी नज़र में ये अच्छी चीज़ हो जाएगी। वो कहेंगे हाँ ना यार, ये फ़लाँ इलाके के लोग बड़े बूढ़े इस तरह कहते हैं, फ़लाँ ख़ानदान की बूढ़ियाँ इस तरह कहती रही हैं, उनके यहाँ जद्दी पुश्ती नस्लों से ये काम इसी तरह हो रहा है, फ़लाँ तारीख़ में ये काम नहीं करते, फ़लाँ टाइम में ये काम नहीं करते। किधर से आ गया? तवाहुम परस्ती है सब। इसलिए एक मुसलमान को ये हरगिज़ ज़ेब नहीं देता कि उसकी अपनी ज़िंदगी में या उसके घराने में या उसके दोस्त अहबाब में, उसके कबीले में ऐसी तवाहुम परस्तियाँ पनप रही हों, रिवाज पकड़ रही हों, पहले से राइज हों, और वो उनको नज़रअंदाज करता रहे। याद रखो, अगर इसमें सुस्ती करते रहोगे तो तवाहुम परस्ती से बिदआत और बिदआत से शिर्क और शिर्क से कुफ्र, ये तरक्की होती रहेगी। फिर ये वो कैंसर होता है, ये वो ट्यूमर होता है जो बढ़ता 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 आपकी सारी बॉडी को जो है घेर लेता है, आपके सारे अकीदे को बर्बाद करके रख देता है। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन चीज़ों की कोई असल नहीं है, ना तो किसी की बदरू वापस दुनिया में आती है, और ना ही कोई जो भूत वगैरह से डरते थे और कहते थे कि भूत हमें नुकसान पहुंचाएंगे या भूत हमारी हिफाजत करेंगे। फरमाया कि ऐसा भी कुछ नहीं है। और बाज़ लोग जो है वो सफ़र के महीने के बारे में सोचते थे कि ये अच्छा महीना नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक से ज़्यादा शादियाँ सफ़र के महीने में हुई हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शादियाँ सबसे ज़्यादा दुनिया में कामयाब तरीन शादियाँ हैं। फाक़े गुर्बत, रोज़ाना की जान का ख़तरा, रोज़ रोज़ की जंगें, लड़ाइयाँ, हर चीज़ के बावजूद नबी पाक अलैहिस्सलाम की किसी बीबी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से खुला या तलाक़ नहीं मांगी। कामयाब बंधन नबी पाक अलैहिस्सलाम के रहे हमेशा। आपकी शादियाँ सफ़र के महीने में भी हुई हैं। किधर से निकाल लेते हो कि जनाब ने, और ये खुद जब हदीस में आ गया कि सफ़र के महीने में कोई नहुसत नहीं है, पता चला कि ये तो मुशरिकों का काम था। आज मेरे घर में ये चीज़ कैसे आ गई भाई? ये मुशरिकाना रस्म, मुशरिकाना सोच, और मैं उसको नज़रअंदाज करूं और मैं लाके उनको मैदे और सूजियां और ये मुहैया करूं कि ठीक है ये तवाहुम परस्ती की बुनियाद पर तुम जो है खाने पकाओ और गोलियां बनाओ और समुद्र में डालो या जो भी उल्टे सीधे काम है ये करो। प्यार मोहब्बत से घर की औरतों को भी समझाएं
بچوں کو بھی سمجھائیں، دوستوں کو بھی سمجھائیں، اسلام میں توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ صدقہ دیجئے، صدقہ رد البلا ہے، صدقہ ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے جو مصیبتیں آپ کی قسمت میں ہوتی ہیں۔ تقدیر معلق کے اندر جو مصیبتیں لکھی ہوتی ہیں، اس تقدیر معلق میں لکھی ہوئی مصیبت آپ نے صدقہ دیا، وہ مصیبت ٹل جائے گی، آپ کی وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ کسی مہینے کسی تاریخ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس صبح سے، اس شام سے، اس رات سے بہت زیادہ ڈرو جس صبح یا جس شام یا جس رات میں تم نے گناہ کیا ہو، اس پہ ڈرو، اس پہ اللہ سے توبہ کرو بار بار کہ اللہ وہ شام، وہ صبح، وہ رات، وہ دوپہر، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں میں نے وہ گناہ کیا تھا، وہ ٹائم اور وہ جگہ قیامت کے دن میرے خلاف گواہی نہ دے دے، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اس کے علاوہ کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے، لہٰذا اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اپنے عقیدوں کو، اپنے گھر والوں کے عقیدوں کو خراب ہونے سے بچانا چاہیے۔ اسی سے شرک، بدعت اور کفر اور مختلف فضولیات جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توکل نصیب فرمائے، اپنا ڈر نصیب فرمائے، اپنے اوپر یقین عطا فرمائے، اور دنیا کی تمام چیزوں کا ڈر ہمارے دل سے نکالے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو ایمان سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔